صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ فقیر پر قربانی نہیں تھی نظر، اس نے جانور خریدا اور جانور میں بھی ایسا عیب تھا جس سے قربانی نہیں ہوتی، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے شریعت کے رنگ۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کو قربانی کرے تو یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا بعد میں اس کا عیب جاتا رہا جب خریدا تب عیب تھا تو اسی دنوں میں جب مہینہ بندہ پہلے خرید لیتا ہے، جب 10 دن جب 5 دن، اسی دنوں میں اس کا عیب ٹھیک ہو گیا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ کیا بات اتنا عیبی جانور خریدا تھا فقیر نے بھی امیر نے بھی، اسی دوران اس کا عیب جاتا رہا، اب دونوں پر قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ مثلا ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے اور اس کے یہاں وہ فربہ ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کل کے پرسوں سماعت فرمایا کہ ایسا لاغر جانور جو چرنے کے قابل بھی نہ ہو، یہ بندہ خرید لیتا ہے غالباً پہلے 10 دن یا 5 دن پہلے، اس کو اچھی طرح خوراک دیتا ہے، قربانی کے دنوں میں بالکل وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جو یعنی کہ بعد میں جائز ہو جاتے ہیں۔ شرط ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اب یعنی اس میں وہ عیب نہیں رہا۔ ہاں یہ بھی آپ نقطۂ ذہن میں رکھیں، فقیر کے لیے اور حکم ہے، امیر کے لیے اور حکم ہے، کہیں کہیں دونوں مل جاتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، قربانی کرتے وقت پہلے نہیں، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ جب بندہ اس کو لٹاتا ہے فوراً ڈر سے اٹھتا ہے، اس کی کوئی لات ٹوٹ جاتی ہے، جب کوئی ہڈی کریک ہو جاتی ہے، جب کوئی زخم آ جاتا ہے، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے، ٹھیک ہے جناب۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرا جانور کی قربانی کرے۔ خریدا تھا مر گیا، اس پر ضروری ہے۔ فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں، یعنی فقیر نے خریدا تھا قربانی سے پہلے اچانک فوت ہو گیا تو دوبارہ فقیر پر ضروری نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا، نقطۂ ذہن میں یہ رکھنے آپ نے، مرنے کا حکم اور ہے، گم ہونے کا حکم اور ہے۔ اچھا، قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے ایک کو چاہے قربانی کرے۔ کیا بنا ہوا؟ پہلا گم ہو یعنی خرید لے، دونوں نے خرید لیے تھے، غنی نے بھی اور فقیر نے بھی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرا جانور کی قربانی کرے اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، یعنی گم یا چوری، فقیر کا بھی گم یا چوری ہو گیا، امیر کا بھی گم یا چوری ہو گیا۔ اب فقیر نے بھی دوسرا جانور خرید لیا ہے، غنی نے بھی دوسرا جانور خرید لیا ہے۔ اب وہ دوسرا جو گم ہوا تھا وہ مل گیا، فقیر کو بھی اپنا مل گیا، غنی کو بھی اپنا مل گیا، جبکہ یہ نئے جانور دونوں خرید چکے ہیں، امیر بھی خرید چکا ہے، فقیر بھی خرید چکا ہے۔ اب غنی کو اختیار ہے کہ چاہے تو ایک ہی قربانی کرے چاہے تو دونوں، اس کو اختیار ہے، جبکہ فقیر پر واجب ہے کہ وہ دونوں کی قربانیاں کرے۔
امیر کے لیے اختیار ہے ایک کی کرے یا دو کی، فقیر دونوں کی کرے گا، مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہوئی کوئی حرج نہیں۔ غنی نے پہلے جانور کی قربانی کی، یعنی جو اس کا پہلے گم ہو گیا تھا پھر مل گیا، وہ کم قیمتاً ہے، دوسرا زیادہ قیمت والا ہے، تو اس نے اگرچہ اس کی بھی قربانی قیمت سے کم ہو کر کوئی حرج نہیں۔ اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی قیمت کم ہے اتنی قیمت صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دے تو آپ کو تصدیق واجب نہ رہا، یہ ذرا سمجھیں۔ غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہے، نقطہ آپ نے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ اس نے پہلے جانور کی قربانی کی، جبکہ جو سمجھے پہلا جانور اس کا کتنے کا ہے 15,000 کا، دوسرا کتنے کا ہے 18,000 کا، پہلا جانور اس کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا جناب، اس نے پہلے جانور کیا حالانکہ وہ دوسرے سے قیمتاً کم ہے لیکن مل اس کو پہلا کیا ہے، قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، وہ یعنی پہلے 16,000 والے 15,000 والے کی کر سکتا ہے۔ اگر دوسرے کی قربانی کی 18,000 والے اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے، دوسرا اگر پہلے جانور جو اس کا گم ہوا تھا اس کی قیمت نا 15,000، اس نے جو دوسرا لیا ہے اس کی قیمت کتنے ہے 14,000، یعنی دوسرے کی پہلے سے قیمت کیا ہے کم ہے۔ اب اس کو اختیار تھا دونوں کا دیا گیا تھا کہ پہلا کریں یا دوسرا کریں یا دو کریں، اب اگر اس نے دوسرا جانور کیا 14,000 والا، پہلا تو اس کا تھا 15,000 والا، تو شرع کہتی ہے کہ اس کی قیمت پہلے سے کم ہو تو جتنی کم ہے اتنی رقم کیا کرے صدقہ کرے۔ کیوں صدقہ کرے؟ کیونکہ اس نے جو پہلا جانور خریدا تھا وہ خریدا تھا 15,000 میں اور اس کو وہ مل بھی گیا، دوسرا اس نے خریدے 14,000 میں، اب اس کے پاس دونوں آ گئے، شریعت نے اس اختیار تو دیا کہ دونوں کر لیں، تیری مرضی پہلا کر لے تیری مرضی، اب اس پر واجب تو حکم پہلا تھا نا سی، اب وہ پیسے کی وجہ سے دوسرے کو قربان کر رہے جو قیمتاً پہلے سے چھوڑا ہے، پھر شریعت یہاں اس کو رعایت نہیں دے رہی، کیوں کہ اس نے جو خریدا تھا وہ امپورٹڈ اور اچھا قیمتاً خریدا تھا، جبکہ دوسرے کو وہ لالچ کی وجہ سے کم کر رہا ہے۔ اچھا اتنی رقم صدقہ کرے، ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدیق نہ رہی، مطلب ہے پہلے کو بھی قربان کیا دوسرے کو بھی تو پھر تو واجب نہ رہا۔ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو، اپنی طرف سے اور اس، انہوں نے کر دی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، یعنی شرکاء کو کیونکہ مجاز بنا دیا گیا۔ اگر بغیر اجازت ورثاء ان شرکاء نے کی تو کسی کی نہ ہوئی، بندہ فوت ہو گیا نا جناب، تو جو باقی 6 ہیں انہوں نے اپنے ان فوت ہونے والے شریکوں کو کہا، ان کے ولی وارث جو بھی ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کہ بابا تم ان کی قربانی میں شریک ہو جاؤ، جو قریبی رشتہ دار جو شریعت میں لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ شریک ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم شریک ہو گئے ہیں اب قربانی کریں، قربانی ہو گئی۔ اگر وہ شریکوں سے انہوں نے نہیں پوچھا، 6 حصے تھے نا، 7واں والا تو انتقال کر دیا، ان 6 نے ان کے قریبی رشتہ داروں ورثاء سے نہیں پوچھا، نہ ہی اجازت لی ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہدایہ شرع گئے کہ شرکاء میں سے ایک کافر ہے یا ان میں سے ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، وہ جو کبھی کبھی ہم کہہ جاتے ہیں نا تقریروں میں، اگر ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کے تو ساری کی نہیں ہوگی، وہی مسئلہ آ گیا ہے۔ ایک کافر ہے یا کافر کوئی نہیں ہے، ان میں سے 7 آدمی ہیں، ایک آدمی کا مقصد قربانی کرنا نہیں ہے بلکہ گوشت کھانا ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہ ہو، ٹھیک ہے جناب۔ بلکہ اگر شرکاء میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی 7 میں سے، کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت بھی کریں تو نیت صحیح نہیں ہے، غلام اور مدبر۔
شرکاء میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی کی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے، تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے، اور باقیوں کی نیت باطل، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ کسی بندے نے پچھلے سال قربانی نہیں کی، اس کی نیت کیا ہے؟ اس وقت گایوں میں تو رل گیا، نیت کیا ہے کہ میں پچھلے سال والی قربانی کر رہا ہوں، جبکہ ساتوں میں سے کچھ دوست ایسے بھی شامل ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہماری اسی سال کی قربانی ہے، خواہ وہ ایک ہے یا دو ہے، جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، جو پچھلے سالوں کی قضا کر رہا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کی یہ قربانی تطوع یعنی نفل ہوئی، اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی وہ بھی گوشت کا صدقہ کرے۔ یعنی قربانی نہیں ہوئی نا پچھلے سال والی، وہ بھی سارے کا سارا صدقہ کرے، اور اس سال والا جو ایک اکیلا ہے یا دو ہے تو وہ بھی صدقہ کرے۔ قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، خوشنودی ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا ارادہ گوشت کا نہ ہو۔ اس لیے ہم اکثر آپ کو بلکہ سب دوستوں کو مدِ عرض کرتے رہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایک محبت سے پیٹتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی محنت ضائع نہ کریں۔ کسی کا ارادہ گوشت کا نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا، مثلا سب قربانی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہوں تو وہ تقرب سب پر واجب ہو یا کسی پر واجب ہو اور کسی پر واجب نہ ہو، ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلا دم، احصار اور احرام میں شکار کرنے کے اجزاء اور سر منوانے کی وجہ سے، یہ سارا جنرل مسئلہ یہاں کا بھی اور حج والوں کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ بال وہاں یعنی کہ کسی نے احرام کی حالت میں بال کھینچ لیا، ٹھیک ہے نا، یا کسی نے احرام کی حالت میں کوئی ایسا رکن قضا کر دیا جس سے دم واجب ہوتا ہے، دم قربانی ہوگی، وہ بھلے آدمی کی قربانی بھی ساتوں میں سے شامل ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور واجب اور تتمہ کا دم کے ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے، مگر مطلب 7 آدمی قربانی کر رہے ہیں نا، سے کوئی آدمی حج میں ہے اور سارے بے شک حج میں ہیں، ایک قربانی کر رہے دم واجب ہونے کی وجہ سے، یعنی احرام کی حالت میں جو ان کی پابندیاں ہیں نا، ان میں سے اگر کوئی پابندی ان سے چھوٹ گئی تو پھر شریعت کہتے اس پر دم واجب ہے، یعنی ایک قربانی واجب ہے۔ اب ایک بندہ وہ دم ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جناب، ایک بندے نے احرام میں کوئی اس قسم کی کمی پیشی کو اس کو قربانی کرنا ضروری ہو گئی ہے، جلدی آ گئی ہے غالباً، 2-3 آدمی اس طرح کے، باقی سیدھے والے، یعنی باقیوں پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں تھا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ ان سب میں کر سکتے ہیں، بات کو پھر ذہن میں رکھیں، وہ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں، آپ اپنی سالانہ قربانی ادا کر رہے ہیں، ایک ہی گائے میں سب شرکت کر رہے ہیں تو قربانی سب کی کیا ہے، ہو سکتی ہے۔ اس طرح قربانی اور عقیقے کی بھی شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے، اکثر پوچھنے بھی مسئلہ آتا ہے، آپ بھی ذہن نشین کر لیں۔ قربانی کے جانور میں اگر وہ بندہ بشرطِ قربانی اپنی پہلے کرے، یہ تو نہ ہو کہ اپنی قربانی نہ ہو تو حقیقی صرف کرے، ایسا نہیں ہو۔ اگر اس پر ایک قربانی واجب ہے، ایک اپنی بیگم کی کر رہے ہیں، ایک اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں، ایک اپنی بہو کی کر رہا ہے، 4 قربانیاں ہو گئی، باقی اس کی 3 قربانیاں بچتی ہیں، تو وہ اپنا حقیقہ بھی شک کرنا چاہے، اپنا کیا، اپنی بیگم صاحبہ کا، اپنے بچوں کا، پوتوں کا، دوتوں کا، تو وہ سب حقیقہ اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ ان کا سب طریقہ کار وہی ہے، سیم قربانی والا، یعنی اس کے گوشت کے تقسیم بھی 3 حصے، ہاں البتہ دعا ہے، دعا پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جب قربانی میں کریں گے تو جس دعا پیچھے آپ پڑھتے ہیں، انی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ دعا ہو گئی، انی وجہت بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد و یہ، اور اس کے ساتھ جب آپ نے عقیقہ کرنے پہلے یہ دعا پڑھ لیں گے، پھر وہ دعا پڑھ لیں گے، اللہم لحمہ بلامی و دامہ بدامی وعظمہ بعظمی و جلدہ بجلدی فلاں بن فلاں، یہ دعا پڑھوا کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ 3 شخصوں نے قربانی کے جانور خریدے، ایک نے 10 کا، دوسرے نے 20 کا، تیسرے نے 30 کا، 30 ہے یا 30 روپے ہے یا 30,000 ہے یا 30 لاکھ ہے، ہر ایک نے جتنے میں خریدا ہے اس کی واجب قیمت بھی اتنی ہی ہے۔ 10 والے نے 10 میں خریدا، اس کی قیمت بھی 10 ہے، 20 والے نے 20 میں خریدا، اس کی قیمت بھی 20 ہے۔ یہ تینوں جانور مل گئے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کون سا تینوں میں سے، یعنی رنگ کلر وغیرہ ایک سے مل گئے،
تینوں نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک جانور ہر شخص قربانی کرے، پتہ نہیں لگ رہا ابھی کس کا ہے کون سا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، سب کی قربانیاں ہو گئے، مگر جس نے 30 میں خریدا تھا وہ 20 روپے خیرات کرے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ہاتھ چڑھائے جانور وہ 10 والا ہو۔ ٹھیک ہے جناب، کیونکہ ممکن ہے کہ 10 والے کو اس نے قربان کیا ہو، اور جس نے 20 میں خریدا تھا وہ 10 روپے خیرات کرے، ٹھیک ہے نا، اور جس نے 10 میں خریدا تھا اس پر کوئی صدقہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر ہر ایک نے دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو قربانی ہو جائے گی، اور اس پر کچھ واجب نہ ہو، ایک دوسرے کو پرمیشن دے۔ اچھا، مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا اور خوبصورت اور بڑا، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈا چت کبرا، جس کی خصی کوٹ کر خصی کر دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی ہے جو چت کبرا تھا اور خصی تھا۔ ٹھیک ہے جناب، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو، اس کے تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے، اس وقت تک ہاتھ کو نہ کاٹیں۔ اور جس طرح کا صحیح مشہور ہے وہ مشہور ہی ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو دہاڑی لگانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی ان کو نپٹائیں، جبکہ شریعت میں یہ چیزیں اچھی نہیں۔ اور نہ چمڑا اتارے جب تک یعنی ٹھنڈا نہ ہو، نہ اس کے پاؤں کاٹے، نہ۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، اگر اچھی طرح ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دیں، پہلے حکم خود ہے اور وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو، اگر یعنی ذبح نہیں کر سکتا تو اس وقت موجود ہو، کسائی کے ساتھ تکبیریں پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جائے۔ مطلب یہ وہ دلیل ہے اگر کوئی قربانی بندہ خود نہیں کر سکتا تو اپنی قربانی میں موجود ہو اور اس وقت حاضر ہو، کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی؟ یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی؟ تو فرمایا کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام بھی ہے۔ مطلب جو ہی بکرا چترے کا پہلا قطرہ خون میں گرتا ہے اس قربانی والے کے سارے گناہ، شرط وہی آ رہی ہے اخلاص والی، دکھاوا نہ ہو، تسنن نہ ہو، گوشت کی نیت نہ ہو وغیرہ۔ آخری مسئلہ جناب یہ ہے آج کا، ابھی مسئلے اس کے کافی رہتے ہیں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے، اگر مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ مشرک اور مجوسی نقطہ ذہن میں رکھیں، اہل کتاب کا بھی ذکر نہیں آیا، بلکہ جانور حرام اور مردار ہوگا۔ مجوسی کہتے ہیں بھاپرست کو، مشرک جو مشرکی، اور کتابی سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے۔ کتابی کہتے ہیں اہل کتاب، یہ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اصل اہل کتاب۔ آج کل تو یہ نلیک اصل بھی نہیں رہے، ان میں کافی فرقے بن گئے ہیں کہ قربانی سے مقصود تقرب اللہ ہے، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے۔ مطلب کیونکہ قربانی کا جانور ایک اہم اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا، خوشنودی ہے نا، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی، جو امام ہمارے گزرے فقہا، مگر ہمارا مذہب وہی پہلے ہے کہ قربانی ہو جائے گی اور مکروہ ہوگی۔ ہمارے مذہب سے کیا مراد؟ فقہ امام اعظم میں یہ حکم ہے، باقی اماموں میں ممکن ہے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، ان پاک ہستیوں میں قربانی نہیں ہے۔ ہمارے فقہ حنفی میں قربانی ہو جائے گی، لیکن ہوگی کیا؟ مکروہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے پیارے پیارے اصولوں پر چلنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔